أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ کی 222 نمبر آیہ مبارکہ سے آج پڑھیں گے. 28واں رکوع سورہ بقرہ کا شروع ہو رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. سورہ بقرہ کی 221 نمبر آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نکاح کے حوالے سے کچھ مسائل کا ذکر فرمایا کہ کن خواتین کے ساتھ نکاح درست ہے، یعنی اہل ایمان کے ساتھ نکاح درست ہے، مشرکین کے ساتھ نکاح درست نہیں. اس کا ذکر ہم نے پیچھے پڑھا. تو اب نکاح کے متعلق کچھ امور کا ذکر کیا گیا، یعنی ازدواجی زندگی کے حوالے سے کچھ مسائل کا یہاں ذکر فرمایا جا رہا ہے. اور مرد کے لیے کچھ ضروری چیزیں بیان کی جا رہی ہیں، خواتین کے کچھ مسائل کا ذکر کیا جا رہا ہے. اصل میں اس طرح ہوتا تھا کہ خواتین کے ایام مخصوصہ جب آتے تو ان کو بہت سارے لوگ تو گھروں سے نکال دیا کرتے تھے، اور کچھ لوگوں کے ہاں تو ان کے ساتھ بالکل بول چال بھی بند ہو جاتا، اور گھر کے اندر کسی برتن کو ہاتھ لگانا بھی ممنوع ہو جاتا، اور اس طرح کے سارے مسائل اور پریشانیاں خواتین کو دیکھنا پڑتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کے ان مسائل کا بھی یہاں مختصراً ذکر فرما دیا، اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ذکر کیا کہ ایسا نہیں ہے کہ تم ہر مہینے مخصوص ایام میں خواتین کو گھر سے نکال دو اور کھانے پینے کے برتنوں تک کو ہاتھ لگانا ممنوع قرار دے دو، اور ان کو ایک اچھوت کی طرح علیحدہ کمرے میں بند کر دو اور اس کا چہرہ دیکھنا بھی ممنوع قرار دے دو. یہ کوئی انسانیت والی بات نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. اس میں صرف اور صرف عمل زوجیت سے، میاں بیوی کے باہمی عمل ازدواجیت سے منع کیا گیا ہے. اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتون کو نماز پڑھنے سے منع فرمایا. اس حالت میں قرآن مجید کی تلاوت سے منع کیا، قرآن کو چھونے سے منع کیا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں تفصیل سے ان مسائل کا ذکر کیا گیا. روزے رکھنے کی ممانت قرار دے دی گئی. نماز کو بالکل ہی منع فرما دیا گیا کہ آپ بعد میں بھی نماز قضا نہ کریں، اور روزے جو ہیں ان کے رکھنے کا حکم دیا گیا کہ ان ایام میں روزے نہ رکھیں لیکن بعد میں روزے. اس کے علاوہ گھر کے جملہ امور میں آپ گھر والوں کے ساتھ رہیں، اور قطعاً کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے جس طرح کا ایام جاہلیت میں لوگوں نے سمجھا ہوا تھا، اور بلکہ یہود نے بھی اسی طرح کی صورتحال قرار دی ہوئی تھی کہ خاتون کو بالکل جو ہے وہ ایک اچھوت کی طرح علیحدہ کر دیا جاتا تھا. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جملہ مسائل کو بیان فرمایا. قرآن کی یہ آیات مقدسہ اس حوالے سے نازل ہوئیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں ایام مخصوصہ سے متعلق. خواتین کے یہ جو مخصوص ایام ہیں ان کے متعلق آپ سے پوچھتے ہیں، تو آپ بتائیے. قل، فرما دیجئے، ہوا اذن، یہ ایک اذا ہے خاتون کے لیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے، اور اس کے اپنے جو ہے وہ حکمتیں ہیں. اس کی اللہ جل مجدہ الکریم نے اپنی حکمتیں اس میں رکھی ہیں کہ یہ کیوں خواتین ان ایام سے کیوں گزرتی ہیں. وہ میڈیکلی چیزیں بیان کی گئی ہیں، وہ ہمارے اطباء نے چیزیں بیان کی ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتوں پر مبنی کچھ چیزیں ہیں جن کو انسان نہیں سمجھ سکتا.
فاعتزلوا النساء فی المحیض، تم ان ایام میں خواتین سے علیحدہ رہو، ولا تقربوہن، اور ان سے عمل زوجیت نہ کرو، حتیٰ یطہرن، حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائیں۔ پاکیزگی کے ایام آئیں، عمل زوجیت کی پھر اجازت ہے، ان ایام میں عمل زوجیت کی اجازت نہیں ہے۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، اور جب وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو پھر تم ان سے عمل زوجیت کرتے ہو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا۔ ہم یہ بار بار یہ بات عرض کرائے ہیں، اور اب بھی ہمیں اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو شتر بے مہار کی طرح ہمیں نہیں چھوڑ دیا گیا کہ ہم اپنی مرضی سے جو دل کرتا ہے کریں، جو دل نہیں کرتا نہ کریں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیفہ کے طور پر آئے۔ ہمارے انبیاء کرام جو تشریف لاتے رہے وہ اللہ جل مجدہ الکریم کی نیابت کا فریضہ سر انجام دیتے رہے، اور انہوں نے ہمیں اپنے اپنے دور میں انسانیت کو اللہ کے حکم پہنچائے، اور آخر الزمان نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جن کی نبوت تا قیامت تک، بلکہ قیامت کے بعد تک بھی قائم و دائم ہے انشاءاللہ العزیز، آپ نے جو ہمیں حکم فرمایا اس میں ہماری بہتری ہے، اور ہمارے لیے زندگی کے تمام معاملات میں رہنمائی موجود ہے۔ اس لیے انسان اپنی خواہشات کی تکمیل میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کا محتاج ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کا محتاج ہے، اور وحی الہی کے روشنی میں اپنے جملہ معاملات کو سر انجام دینے کا محتاج ہے، وگرنہ وہ غلطی کرے گا، وہ خطا کرے گا۔ ہمارے یہاں رہتے ہوئے تمام امور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مزید تفصیلات ہمیں ارشاد فرمائی۔ دیکھیں، انسان کے اندر نسل انسانی کو آگے جاری رکھنے کا ایک عمل ہر حیوان کے اندر مرد اور عورت یا مذکر اور مؤنث کے باہمی تعلق کے ساتھ منسلک ہے، اور اس میں بھی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام عطا فرمائے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم اپنی نسل آگے بڑھانے کے لیے جو تمہارا دل کرتا ہے تم کرو، نہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح کا راستہ رکھا ہے، اور ان میں بھی بیان فرمایا ہے کہ کن کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو اور کن کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، اور جن کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو اس کے احکام کیا ہیں، اس کے بھی کچھ شرائط ہیں، اس کے بھی کچھ ضروری امور ہیں، اس کے بھی انسان کے لیے کچھ واجبات ہیں جن پر عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ انسان کو حکم دیا گیا ہے کہ اللہ جل مجدہ الکریم نکاح کا حکم فرماتا ہے، بے نکاح لوگ نکاح کریں، اور نکاح کے اندر بھی اللہ کے حکم کے مطابق عمل قوم لوط سے احتیاط کریں۔ جس طرح مردوں نے مردوں سے تعلق قائم کیے ہوئے تھے، مردوں نے خواتین سے غلط تعلق قائم کیے ہوئے تھے، ان سارے تعلقات سے منع کر دیا گیا۔ نہ یہ انسان کے ذہن کے لیے بہتر ہے، نہ انسان کی صحت کے لیے بہتر ہے، جو چیز انسان کے لیے نقصان دہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرما دیا۔ اس لیے فرمایا فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، یعنی اللہ کا حکم جو ہے وہ ہم نے تمام معاملات میں اس کی پیروی کرنی ہے، اور میاں اور بیوی کے باہمی تعلقات کے اندر بھی اللہ کے حکم کو دیکھا جائے گا اور اس کی پیروی کی جائے گی۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اگر پہلے تم نے غلطی کر دی ہے تو معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائے گا، اور توبہ کرنے والے ہی اللہ کو پسند ہیں۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور پاکیزہ لوگ، طہارت کو پسند کرنے والے لوگ ہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ جو پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں، جو طہارت کو اور پاکیزہ رہنا پسند کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ لوگ پسند۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری ازواج، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیوں کی مانند ہیں۔ فأتوا حرثکم انا شئتم، اور اپنی کھیتیوں میں جہاں سے تم چاہتے ہو، یعنی جیسے تم چاہتے ہو وہاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھیتی سے تشبیہ دے کر ہمیں اس بات کی طرف متنبہ کیا ہے کہ انسان کھیتی کیوں کاشت کرتا ہے، تاکہ اسے اناج ملے، تاکہ اس کا رزق کا بندوبست ہو سکے۔ اس لیے خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور خاتون کے تعلق کو، نسل کو آگے چلانے کے لیے ایک
حکمت کے طور پر بنایا ہے، اور اس کے لیے جو اللہ کے حکم ہیں اس کی پیروی کی جائے گی۔ غیر فطری عمل اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا اور اس کو شریعت میں گناہ قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تم اپنے تعلق میں شریعت کے تمام امور کو ملحوظ خاطر رکھو۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے لیے نیک امور آگے بھیجو، اللہ کی بارگاہ میں نیکیاں آگے بھیجو گے، وہ تمہارے لیے کام آئیں گی اور اس کا تمہیں فائدہ ہوگا۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، واعلموا، اور جان لو، انکم ملاقو، بے شک تم اللہ سے ملاقات کرو گے، اللہ سے ضرور ملو گے۔ وبشر المؤمنین، اور مومنوں کو آپ خوشخبری سنا دیجئے، اللہ کی رضا کی خوشخبری، اللہ کی خوشنودی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی کی خوشخبری اور جنت کی خوشخبری اور اللہ کی بخشش و مغفرت کی خوشخبری ان لوگوں کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو مانتے ہیں، اس کی اتباع کرتے ہیں اور زندگی کے تمام امور میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان دو آیات مقدسہ میں ہمیں جو سبق ملا وہ ہماری گھریلو زندگی سے متعلق، خواتین کے مسائل سے متعلق، خواتین کو ان مسائل سے آگاہ ہونا چاہیے، مردوں کو ان مسائل سے آگاہ ہونا چاہیے، تاکہ کہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو اور انسان اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق بسر کرے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شریعت کے خلاف امور میں مبتلا ہو جائے اور طبی نقصان دہ امور میں مبتلا ہو جائے اور اس کے اللہ جل مجدہ الکریم کی ناراضگی بھی دیکھنا پڑے اور دیگر اپنی صحت کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس میں بھی اس کو نقصان برداشت کرنا پڑے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔